فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ، صلوات بھیج دے محمد عزیزان محترم، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے، تمہارا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ رسول وجہ بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّ ذکری ذکرہ، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی بات شروع ہوئی ذکر علی سے، جا کے ٹھہری عبادت پر۔ بات شروع ہوئی ذکر علی سے، جا کے ٹھہری عبادت تک، تو کوئی بندہ ایسا تو ہو لے جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو، اس میں ذکر نبی بھی چھپا ہو، ذکر خدا بھی چھپا ہو، عبادت بھی چھپی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، علی کا تذکرہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، مگر ہر عبادت کے لیے وقت معین ہے، سن معین ہے، سال معین ہے، لباس معین ہے، عمر معین ہے، جگہ معین ہے، مہینہ معین ہے، مگر قربان جائیے ذکر علی کے، نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ لباس کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت، جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار۔ علی، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہم شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ذکر مولا کرنا چاہتا ہوں۔ بسیں تیار ہیں، مومنین جا رہے ہیں، جب آئے تھے تب بھی مولا کا تذکرہ کیا، جب جا رہے ہیں تب بھی علی علی ہو رہا ہے، جب آئے تھے تب بھی علی علی ہو رہا تھا، جب یہ مجمع جا رہا ہے تب بھی علی علی ہو رہا ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ سر جھکا کے نہیں کہتے ہم علی کو مانتے ہیں، بلکہ سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، علی، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مولا کی،
کیا منزلت ہے میرے مولا کی. زمانے نے ذکر علی کو چھپانے کی کوشش کی, زمانے نے ذکر علی کو دبانے کی کوشش کی, زمانے نے ذکر علی کو مٹانے کی کوشش کی. بند باندھے, جب سیلاب آتا ہے تو بند باندھے جاتے ہیں, اور جب سیلاب اپنے پیک اور اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے تو جب بند کو توڑ کے نکلتا ہے تو ہاتھی چوٹی کی طرح بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہاتھی چوٹی کی طرح بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. زمانے نے علی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی, بند باندھے, تاج کا بند, تخت کا بند, حکومت کے بند, سلطنت کے بند, راویوں کے بند, محدثین کے بند, قلم کے بند, فتووں کے بند, مولویوں کے بند. اور جب فضائل علی کا دھارا چلا تو بنی امیہ کا تاج بہ رہا تھا, بنی عباس کا تخت بہ رہا تھا, جھوٹے راویوں کے قلم بہ رہے تھے. علی علی کل بھی ہو رہا تھا, علی علی آج بھی ہو رہا ہے. عزیزان محترم, خدا کی قسم, علی علی وہ ہے کہ ابھی رجب کا مہینہ آنے والا, اس مہینے کے فوراً بعد 13 رجب کو مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. خانہ کعبہ میں ہوئی. مولا علی کی ولادت کے بعد کہتے ہیں کہ 14 دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے. کرسی اونچی کرنے کے نام پر, کعبے کی کرسی بلند کرنے کے نام پر 14 دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے کہ ہم کعبے کی کرسی کو بلند کریں گے. یہ پس سعودی اللہ کے گھر کو بلند کرنے چلے, اللہ کے گھر کو بلند کرنے چلیں کہ ہم اللہ کے گھر کو, اس کرسی کو بلند کریں گے. اصل میں کرسی کو بلند نہیں کرنا ہے. کعبے میں ایک در ہے, ایک در ہے, وہ در ان کو اکھر رہا ہے, اور ہے تو وہ در, ہے تو وہ در, مگر خدا کی قسم اللہ نے انتظام بھی وہ کیا. بھائی سنیے گا عزیزان محترم, اللہ نے انتظام وہ کیا, گھر اللہ کا, نشان علی کا, گھر اللہ کا, نشان علی کا, اور آج تک وہ در سلامت ہے. وہ در بھر نہیں رہا ہے, وہ در ان کے کلیجوں پر در بن کے برما رہا ہے. وہ سعودی کے کلیجوں پر در بن کے برما رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو, اس کرسی کو بلند کرنا چاہتے ہیں. رسول کی ایک حدیث ہے, سَيَكُونُ بَعْدِ 12 خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ. میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے, پتے بھی بتائے, حسب بھی بتایا, نسب بھی بتایا, لقب بھی بتایا, خاندان بھی بتائے, اجداد بھی بتائے, اولاد بھی بتائی. کہا, اور جب آخری کا نام آیا تو کہا وہ پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا. یہ نہیں کہا کہ وہ دروازہ کعبہ سے ظاہر ہوگا. آخری جو آئے گا تو وہ پشت کعبہ سے آئے گا.
ابھی ایک سعودی شہزادے کا بیان چند مہینے پہلے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سنا ہے شیعوں کے 12ویں امام آنے والے ہیں، اور ایران اس کی تیاری کر رہا ہے، ہم تیار ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے واسطے۔ بھائی جن لوگوں کو یاد ہوگا وہ بتائیں گے کہ ہم تیار ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے واسطے، ان سے مقابلے کے واسطے۔ تو ہم نے کہا کہ بھیا تھوڑا علم میں اضافہ کر لو، علم میں اضافہ کر لو۔ ہمارے جو 12ویں امام آئیں گے وہ ایران سے نہیں آئیں گے، وہ یہی کعبے سے ظاہر ہوں گے۔ یہ جو تم تیاری کر رہے ہو وہ کہیں کی فوج لے کے نہیں آنے والے ہیں کہ ایران کی فوج اور عراق کی فوج اور ہندوستان کی فوج کے ساتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ جد نے بتا دیا خیبر میں 40ویں روز جب لشکر نے روکا یا علی ذرا رک جائیے، کہا تم آتے رہنا ہم جا رہے ہیں۔ کہا تم آتے رہنا ہم جا رہے ہیں۔ امام کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، لشکر کو امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ فوج تیار کر رہے ہیں اور وہ لڑنے کے واسطے امام سے تیاری کر رہے ہیں۔ ارے امام تو امام ہے، بھئی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سنیں، کیونکہ تیز بارش بھی ہو چکی ہے۔ امام تو امام ہے۔ چند برس پہلے ابھی امام کے نائب کا نائب آیا تھا، چند برس پہلے امام کے نائب کا نائب آیا تھا، نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ، نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ چند برس پہلے تشریف لائے تھے اور لوگ پریشر باندھتے تھے اور ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا امریکہ بڑا، کوئی کہتا تھا رشیا بڑا، کوئی کہتا تھا ایٹمی پاور بڑا، کوئی کہتا تھا سپر پاور بڑا، اور ان کے پاس تو نہ تلوار تھی، نہ چاقو تھا، نہ چھری تھی۔ خمینی صاحب کے پاس نہ تلوار تھی، نہ چھری تھی، نہ چاقو تھا، کچھ نہیں تھا۔ ایک مسلح تھا، ایک تسبیح تھی، ایک سجدگاہ تھی، اور وہ مسلح پر بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ آگے کہتے تھے خمینی صاحب امریکہ بڑا، روس بڑا، ایٹمی پاور بڑا، وہ تسبیح کا دانہ پکڑ کے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے رشیا بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے امریکہ بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے ایٹمی پاور بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر۔ اما جب ایٹمی پاور اور امریکہ اور رشیا خمینی کی تسبیح کا دانہ نہ سنبھال سکے تو امام کی ذوالفقار کہاں سے؟ ارے جب خمینی کی تسبیح کا دانہ نہ سنبھال سکے تو امام کی ذوالفقار کہاں سے سنبھالیں گے؟
کہا کہ ایران تیاری کر رہا ہے، ہم تیار ہیں مقابلے کے واسطے۔ امریکہ سے اللہ کے گھر کی حفاظت کروا رہے ہیں، تیار ہیں امام سے مقابلے کے واسطے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، نشان سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ زمین کے اندر سے راستے نکال دیے، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے راستے نکال دیے، فضاؤں میں راستے تلاش کر لیے، اتنی ترقی کر لی کہ راستے ہی راستے ہیں ہر طرف۔ ایک کالے پتھر کی عمارت جس کا نام کعبہ ہے، اس کا ایک در نہیں بھر پا رہے ہیں۔ اس کا ایک در نہیں بھر پا رہے ہیں۔ کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے، دنیا بھر کے انجینئر بلائے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں سر سے سر جوڑ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس در کو بھر دیں، مگر بھر نہیں پا رہا ہے۔ یہ بھر کیوں نہیں رہا ہے؟ کیونکہ جس دروازے سے دادا ملا تھا اسی دروازے سے پوتا ملے گا۔ جس دروازے سے پہلا ملا تھا اسی دروازے سے 12واں ملے گا۔ دروازہ کعبہ سے نہیں آئیں گے، پشت کعبہ سے آئیں گے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی، جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی گھر سے نکلی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ گھبرا کے نکل گئی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ، نائب صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، اور حجت الاسلام جناب ہاشم رضا غدیری صاحب قبلہ، اور حجت الاسلام جناب علی عباس صاحب جو نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات یہاں کے اوپر مجلس میں مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائیں۔ میں نے منع کیا تھا کہ آپ حضرات تشریف نہ لیں، اس لیے کہ تھکان راستے کی اور مسلسل موسم کی خرابی اور حالات۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلی ولادت تھی، بی بی گھبرا کے نکل گئی۔ پہلی ولادت نہیں تھی۔ جناب طالب کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی۔ جناب جعفر کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی۔ جناب عقیل کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی۔ بی بی ام ہانی کی ولادت ہوئی، گھر میں رہی۔ 4 ولادتیں ہوئی، بی بی فاطمہ بنت اسد گھر میں رہی۔ مگر جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو گھر سے اٹھی، ابو طالب کے گھر سے اٹھی، اللہ کے گھر میں رکی۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ گیا۔ ابو طالب کے گھر سے اٹھی، اللہ کے گھر میں رکی۔ یعنی اس گھر کی بیویاں وہ ہوتی ہیں کہ اگر ابو طالب کے گھر سے اٹھتی ہیں تو اللہ کے گھر میں رکتی ہیں۔ اور ابو طالب کو تو جب بعد میں بات آ گئی تو سن لیجئے،
ابو طالب کو تو عالم اسلام زور لگائے ہوئے ہے، طاقت لگائے ہوئے ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ ابو طالب تو کافر تھے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب تو کافر تھے۔ کیسے کافر تھے؟ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سرکار آپ یہ کھڑے مسلمان ہیں، خالی مسلمان نہیں، کھڑے مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں جسے چاہے کافر بنا دیں، ایسے مسلمان ہیں کہ جسے چاہے کافر بنا دیں۔ کہ ابو طالب تو کافر تھے۔ ایسے کافر تھے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے کافر پر صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو، صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو، جس کی گود میں 2 بچے پلے، ایک نبیوں کا سردار ہوا، ایک ولیوں کا سردار۔ عزیزان محترم، کہ ابو طالب تو کافر تھے۔ ابو طالب کا احسان اسلام پر نہیں ہے۔ گھبرا کے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جناب ابو طالب کا احسان اسلام پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ ابو طالب کا احسان بانی اسلام پر ہے۔ ابو طالب کا احسان بانی اسلام پر ہے۔ بس ایک جملے میں سنتے چلیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جب ہندو مرتا ہے تو گلالے لے جاتے ہیں شمشان گھاٹ، اور جب مسلمان مرتا ہے تو قبرستان لے جاتے ہیں۔ میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ حجت الاسلام والی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور جناب حسین ناصر سید اباقاتی صاحب بھی آئیے۔ عزیزان محترم، وہ یہاں پر ایک مثال دیتے تھے، میں ان کی مثال دوہرا دوں، مثالوں سے بات سمجھاتے تھے۔ کہتے تھے میرا ایک دوست تھا، لالا، ہندو تھا، ساتھ میں رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ تھا۔ میرا دوست بیمار ہو گیا، ہم نے اس کا علاج کرایا، خوب علاج کرایا، اچھے سے اچھے اسپتال میں لے گئے اور خوب علاج کرایا۔ ایک دن ایسی نوبت آ گئی کہ میرا دوست مر گیا۔ جیسے ہی مرا فوراً ہم پیچھے ہٹے، ہم نے کہا اس کے عزیزوں کو بلاؤ۔ کہا زندگی میں جس نے نہ پوچھا وہ مرنے کے بعد کیسے پوچھیں گے؟ مولوی صاحب میت اٹھائیے، لے کے چلیے، غسل و کفن کرائیے، قبرستان میں لے جا کے دفن کیجئے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر سے ہم لے کے چلیں گے تو رائٹ ہو جائے گا۔ زندگی میں پوچھے نہ پوچھے، مرنے کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا والا ہے، ہم ہی لے جائیں گے۔ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا والا ہے، ہم ہی لے جائیں گے۔ اگر مسلمان کو شمشان گھاٹ لے جائیے تو رائٹ ہو جائے گا، ہندو کو قبرستان میں لے آئیے تو فسادات ہو جائیں گے۔ ابو طالب کون تھے؟ کہ کافر تھے۔ غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ دفن کس نے کیا؟ قبر میں کس نے اتارا؟ کہا محمد و علی نے
تو سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا تھا جو میت لینے نہ آیا؟ تو عزیزان محترم، بی بی فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے اٹھی، اللہ کے گھر میں رکی، گھر کو دیکھا، طواف کیا، کیونکہ خود سے نہیں گئی تھی، کوئی لے کے گیا تھا، کوئی لے کے گیا تھا۔ بی بی اور کسی نے لے جا کے پشت کعبہ پر روکا، وہی کا اشارہ جو بنت اسد کو ابو طالب کے گھر سے کعبے تک لایا تھا، اسی نے ابو طالب کو بتایا تھا تمہارے یہاں بیٹا آنے والا ہے۔ آئی شکم کو جدار حرم سے مس کیا، 3 دعائیں کی، پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے خلیل کا واسطہ، 2 واسطے دیے، پھر ایک تیسرا واسطہ دیا، شکم پر ہاتھ رکھا، کہا پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میرے اوپر سے اس سختی کو آسان کر دے۔ ابو طالب کافر تھے، تو کافر کی دعائیں بد دعائیں الگ ہوتی ہیں، مسلمان کی الگ ہوتی ہیں۔ مسلمان دعا کرے گا تو اللہ کے وسیلے سے کرے گا، کعبے کے وسیلے سے کرے گا، قرآن کے وسیلے سے کرے گا۔ تو بی بی نے کہا پالنے والے تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے خلیل کا واسطہ، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، گھر بیت اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جو بچہ شکم میں ہے وہ ولی اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ابو طالب کو کافر کہے تو لعنت اللہ۔ ابو طالب پہ بلندر سلوات۔ کہا پالنے والے مجھ پر سے اس سختی کو آسان کر دے۔ دیوار میں در ہوا، دیوار پھٹی، در ہوا، اندر سے آواز آئی بنت اسد گھر کے اندر آ جاؤ۔ خالی گھر منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر گھر سے آواز بھی آنے لگے اور کہیں کوئی عمارت کرائے ہوتی ہے تو بڑا سا بڑا پہلوان وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ بی بی آگے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھی، دیوار اپنی جگہ پر آ گئی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب میں کعبے میں آئی، بی بی سے خود روایت ہے کہ میں جس بت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی تھی وہ بت منہ کے بھر زمین پر گر جاتا تھا اور شیشے کی طرح چکنا چور ہو جاتا تھا۔ تو بی بی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ اپنا ہاتھ اٹھایا، شکم پہ رکھا، کہا میرے لال ابھی پردے میں ہو تو یہ عالم ہے، جب ظاہر ہوگا تو کیا عالم۔ عزیزان محترم، بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں ہیں، جلدی جلدی میں اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ
3 दिन जब हो गए, मौला की विलादत हो गई, तो तीसरे दिन सरवर कायनात उसी जगह पर आके खड़े हुए जहां 3 रोज कबल फातिमा बिनते असद आई थी। दीवार में फिर दर बना। लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि दीवार में दरवाजा कैसे बन गया, दर कैसे बन गया। दीवार में दर कैसे बन गया। अजीज़ान मोहतरम, शॉपिंग सेंटर चलिए, शॉपिंग मॉल पड़े पड़े, जब वहां अंदर दाखिल होइए तो घंटी नहीं बजाना पड़ती, क्या बात है, दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, गला नहीं फाड़ना पड़ता। जमीन पर पैर रखा, शीशे की दीवार हटी, अंदर गए, दीवार फिर अपनी जगह पर आ गई। हमने कहा मौली साहब ये सब क्या हो रहा है। कहा कि इसमें ऐसे आलात फिट है कि ये हमारे निशाने कदम को पहचानते हैं। हमने कहा आपके निशाने कदम को शॉपिंग सेंटर की दीवारें पहचानती हैं, अली की माँ के निशाने कदम को काबे की दीवार पहचान। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शहीद की बारगाह है। बात को मुख्तसर करते हुए, हक़ अहले बैत का दिफा करते हुए, शहादत पाई, मौत बरहक है। हर शख्स को मौत आना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मौत जरूर है। मगर खुदा की कसम, या ऐसे शुहदा कि जिन्होंने कहीं पर तखय्या नहीं किया, तखय्या करना मुनासिब नहीं समझा। जहां विलायत का मामला हो वहां तखय्या नहीं होता। ज़ियाद इब्न अबी भी लोगों को कत्ल करवाता रहा, हज्जाज बिन यूसुफ भी लोगों को कत्ल करवाता रहा, इब्न ज़ियाद भी लोगों को कत्ल करवाता रहा। कत्ल करवाने वालों का नामो निशान भी बाकी नहीं है। मगर खुदा की कसम, अली अली आज भी हो रहा है। मीसाम, तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, जबान काटी जाएगी। क्या कोई नई बात बताओ। मेरा मौला सब बता के गया। कहा हाथ और पैर काट दो, जबान नहीं काटी जाएगी, क्योंकि अली कह के गए। मैं इख्तिताम की मंजिल की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि अभी दूसरी मजलिस भी होना है। हाथ और पैर काट दो, जबान नहीं काटी जाएगी। मीसम ने कहा तेरी क्या मजाल कि तू मेरी जबान न काट, होगा वही जो मेरा मौला कह के गया है। और मीसम के हाथ और पैर कटे हुए थे। जल्लाद मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। मीसम ने कहा क्यों आ रहा है। कामिर का हुक्म है, तुम्हारी जबान काटी जाएगी। देखिए ऐसे होते हैं अली वाले, हाथ और पैर कटे होते हैं, हुकूमत को अपना तख्ता पलटता हुआ दिखाई दे रहा होता है। कहा कि नोट करो, लिखो, वही हुआ जो मेरा मौला अली कह के गया था। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियाद इब्न अबी अली के चाहने वालों को कत्ल कर रहा है। पूरी फेरिस्त तैयार की अली के चाहने वालों की। एक अली के चाहने वाले को लोहे की जंजीरों में जकड़ के खींचते हुए लेके आ रहे। खता क्या है, अली को चाहता है, अली को दोस्त रखता है। कहा कि तुम अली को अपने नजदीक कैसा समझते हो। तुम अली को
اپنے نزدیک کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے ویسا میں سمجھتا ہوں۔ جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے ویسا میں سمجھتا ہوں۔ اس نے 2-4 نام لیے، کہا ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ 2-4 نام لیے، کہا ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں۔ کہا بات وعدہ نہیں ہوئی، منبر پر جاؤ، علی اور اولاد علی کو برا کہو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ چاہنے والا منبر پر گیا، حمد و نعت کی، ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالی، کہا تم ہم سے کہتے ہو علی کو برا کہو؟ عزیزان محترم، آج لوگ کہتے ہیں آپ علی علی بہت کرتے ہیں، علی علی بہت ہونے لگا، ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملی ہے یہ دولت، گھر بیٹھے یہ دولت نہیں ملی ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا گیا، گھروں کا ٹیکس، گردنوں کا ٹیکس، آئزہ کا ٹیکس، رشتہ داروں کا ٹیکس۔ ہم جو علی علی کرتے ہیں اور کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ ٹیکس پیڈ کر چکے ہیں، ہم علی علی کر رہے ہیں۔ وہ ٹیکس پیڈ کر چکے ہیں۔ منبر پر آیا، لوہے میں جکڑا ہوا، زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالی، کہا تو کہتا ہے کہ علی کو برا کہے؟ کہا ہاں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، جو کہو گے وہ دیں گے، تم علی کو برا کہو۔ کہا زیاد تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں علی کو برا کہوں؟ مجھ سے کہتا ہے حمد و نعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، مولا کی مدح کی۔ کہا زیاد اپنی ماں کو بھول گیا، اپنی ماں کو بھول گیا۔ عرب میں کوئی ایسا میلہ نہیں لگتا تھا جس میں تیری ماں کا خیمہ نہ لگتا ہو۔ زیاد نے حکم دیا سر و تن سے جدائی کرا دی جائے، سر تن سے جدا ہو گیا، مگر چاہنے والے کا تذکرہ آج بھی باقی ہے، چاہنے والے کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، 1-2 واقعات ہوں جو سنائے جائیں۔ خدا کی قسم، یہ ہیں علی کے چاہنے والے جنہیں نے محبت علی میں قربانیاں دی۔ خالی چاہنے والے نہیں بلکہ چاہنے والیاں بھی تھی ایسی، کیونکہ کثرت سے اس مجلس میں میری ماں میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ ایک واقعہ سنیے اور میں بات کو مختصر کروں۔ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم، بہت ہی جابر بادشاہ تھا، علی کے چاہنے والوں کو قتل کر رہا تھا۔ تاریخ نے ایک نام لکھا، حرہ، علی کی چاہنے والی تھی، اس کو گرفتار کر کے حجاج نے بلوایا۔ حجاج سے کہا، حرہ سے کہا کہ سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہے، خالی مردوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، ایک چاہنے والی دربار میں گئی، پورے دربار کو درہم برہم کر کے چلی آئی۔ کہا سنا ہے کہ تو علی کو
صحابہ سے افضل مانتی ہے؟ کہا تو نے غلط سنا ہے۔ اب وہ یہ سمجھا کہ میرے روب سے، دربار کے خوف سے یہ چاہنے والی ڈر گئی ہے، خاموش ہو گئی۔ اب یہ دہنے بائیں اپنے دربار کو دیکھتا رہا تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ یہی حرہ ہے تم جس کے واقعات سناتے تھے، یہ ایسے خاموش کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموشی توڑی، کہا حجاج تو نے غلط سنا ہے، بھلا علی کا صحابہ سے کیا مقابلہ، بھلا ذرے کا آفتاب سے کیا مقابلہ، بھلا خاکی کا نوری سے کیا مقابلہ، بھلا جاہلوں کا باب مدینۃ العلم سے کیا مقابلہ۔ میں علی کو صحابہ سے نہیں بلکہ انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ میں علی کو صحابہ سے نہیں بلکہ انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ کہا ثابت کرو یا تلوار کے نیچے آؤ۔ کہا میں ثابت کروں گی، علی انبیاء سے افضل ہے۔ کہا بتاؤ کیا آدم سے افضل؟ کہا بے شک میرا مولا علی آدم سے افضل۔ کہا کیسے؟ کہا وہ آدم تھے جنہوں نے گیہوں کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے، وہ میرا مولا علی تھا جس نے جو کی 3 روٹیوں پہ پوری جنت مول لے لی۔ کہا کیا علی نوح سے بھی افضل؟ کہا ہاں میرا مولا علی نوح سے بھی افضل۔ کہا ثابت کرو یا تلوار کے نیچے آؤ۔ کہا میں ثابت کروں گی، وہ نوح تھے جب عذاب الہی آیا، نوح کی کشتی بھور میں پھنسی تو اس کشتی کو کوہ جودی تک لے جانے والا میرا مولا علی تھا۔ کہا کیا علی ابراہیم سے بھی افضل؟ کہا بے شک میرا مولا علی ابراہیم سے بھی افضل۔ کہا ثابت کرو۔ کہا وہ ابراہیم تھے جنہوں نے کہا تھا معبود مجھ کو یہ دکھا دے مردے کو زندہ کیسے کرتا، مجھ کو یہ دکھا دے کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ وہ میرا مولا علی تھا جو ٹھوکر مار کے کہتا تھا کہ ایسے کرتا۔ کہا کیا علی موسیٰ سے بھی افضل؟ کہا ہاں میرا مولا علی موسیٰ سے بھی افضل۔ کہا کیسے؟ کہا وہ موسیٰ تھے جنہوں نے اپنا عصا پھینکا، کیا بات ہے؟ عصا اژدہا بنا، آواز آئی موسیٰ اس عصے کو اٹھا لو۔ تو موسیٰ ڈر رہے تھے، کہا کہ یہ اژدہا نہیں تمہارا عصا ہے، مگر اٹھاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ کہا وہ موسیٰ تھے جو اژدہے کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، وہ میرا مولا علی تھا جس نے جھولے میں کلہ اجدر چیر دیا۔ گولی بھی کھائیں گے، سینے پہ اپنے گولی بھی کھائیں گے۔ روکتا ہے جتنا، روکتا ہے جتنا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہا کہ کیا علی عیسیٰ سے بھی افضل؟ کہا میرا مولا علی عیسیٰ سے بھی افضل۔ کہا ثابت کرو یا تلوار کے نیچے آؤ۔ کہا وہ عیسیٰ تھے جنہوں نے آغوش مریم میں کہا انہیں عبداللہ تانی الکتاب و جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ میرے مولا علی تھے
जिन्होंने आगोश मरियम मोहम्मद में आके कुरान पाक की तिलावत की। अब तुम ये बताओ कि मरियम की गोद अफजल कि मोहम्मद की गोद अफजल? तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये हैं अली के चाहने वाले और अली की चाहने वालियाँ कि जिन्होंने अपने गले कटवाए, जिन्होंने खून के गारे बनवाए, जिन्होंने औलादों को तहे तेख करवाया है, जिन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पर लगाया है, मगर अली इब्न अबी तालिब के मसले में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अली के मसले में कभी कोई समझौता नहीं किया। इसलिए कि कोई मौली साहब काम नहीं आएंगे जब कब्र की तन्हाई होगी। मिंबर पर सारी गुफ्तगुएं अच्छी लगती हैं, मगर ना आप हमारी कब्र में आएंगे ना हम आपकी कब्र में आएंगे। कब्र में भी अली मिलेंगे, पुले सिरात पर भी अली मिलेंगे, मीज़ान पर भी अली मिलेंगे, कौसर पर भी अली मिलेंगे। अब मैं मोहतरम मौलाना अशफाक साहब का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो फरमाते हैं कि सिवाय नामे अली, सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता। अज़ीज़ान मुहतरम, बस मैं गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब इसके बाद खिताब करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है, मुनज़्ज़म होइए, मुत्तहद होइए। जिंदा कौमों की पहचान है जो हमें मुनज़्ज़म और मुत्तहद करे। इसलिए कि हम हिंदुस्तान में 5 से 7 करोड़ है तकरीबन। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी कम्युनिटी 6-7 करोड़ है तकरीबन। हम बिखरे हुए स्कैटर्ड हैं, हम हर जगह पाए जाते हैं। हम खाली एक सूबे में नहीं हैं, हम खाली एक शहर में नहीं हैं, हम हर जगह हैं। लिहाजा खतीब अकबर का बनाया हुआ इदारा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस इदारे को फाल करने की। फाल है और ज़्यादा फाल करने की, लाख मसरूफियात के बावजूद। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साहिब मेहदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए जो उसके नायब सदर हैं। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए जो उसके सेक्रेटरी हैं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये वो इदारा है। आप हजरात से गुजारिश है, मुझे याद है मिल्लत की बेदारी के लिए इसी आगरे में जलसे होते थे। मेरा बचपन था और यहाँ कौम को मैसेज पहुँचाने के लिए हमने अपना स्टैंड बाबरी मस्जिद के मसले पर क्लियर कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का स्टैंड वही है जो एक आम मुसलमान का स्टैंड है। कल भी हम मस्जिद के फेवर में थे, आज भी हम मस्जिद के फेवर में। आज यही ZTV के नुमाइंदे ने जब मुझसे पूछा कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मंदिर की हिमायत करने लगे, उसके बाद भी हमने कहा उसके बाद भी हम मस्जिद के साथ हैं, इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वजह से मस्जिद की हिमायत नहीं कर रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए अपनी सफ़ों में। यह मत सोचिए कि हम कम हैं, हम अक़लियत में अक़लियत हैं। बेशक हिंदुस्तान में हम अक़लियत में अक़लियत हैं, हिंदुस्तान में बेशक, मगर हम अक़लियत में अक़लियत हैं तो इसलिए हमारा हक दूसरे खा जाएं, अब यह नहीं होगा। हमारा हक दूसरे खा जाएं, अब यह नहीं होगा। यूपीए गवर्नमेंट ने मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के वास्ते एक कमीशन बनाया था, सच्चर कमीशन। जस्टिस सच्चर से 2 दफा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का डेलीगेशन मिला।
اور ہم نے شیعوں کے حالات ان سے بتائے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، مولانا بھی تشریف فرماتے اس ڈیلیگیشن میں، آپ دونوں حضرات حصہ تھے اس کا، تو انہوں نے شیعہ کا شین بھی نہیں آنے دیا اپنی رپورٹ میں، جیسے ہندوستان کے اندر شیعہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جیسے ہمارا کوئی وجود نہیں۔ ہم اس بات کی اب کوشش کر رہے ہیں، ہم پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں شہر شہر جا رہے ہیں، ہم پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں کہ اس موجودہ گورنمنٹ سے ایک ایسا کمیشن قائم کرایا جائے جو ہندوستان میں پھیلے شیعوں کے حالات کا جائزہ لے، ہندوستان میں پھیلے شیعوں کے حالات کا جائزہ لے، اور ہم مسلمان کے حصے کی روٹی کھانا نہیں چاہتے ہیں، مگر شیعوں کے حصے کی روٹی دوسروں کو کھانے بھی نہیں دیں گے۔ ہم اپنی قوم کے حصے کی روٹی کسی دوسرے کو کھانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم پوری تیاری پر ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم صوبوں صوبوں شہر شہر گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے اوپر تھوڑا پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے ہم ایک ایسا کمیشن قائم کروا دیں۔ اگر یہ ہوا تو ہمارے نوجوانوں کو بہت فائدہ ہوگا، آنے والی نسلوں کو۔ بس عزیزان محترم، کیونکہ قومی معاملہ تھا، یہ قومی مسائل تھے، لہذا میں نے چاہا 2-4 منٹ آپ کے سامنے اس پر بھی گفتگو کر دوں۔ حجت الاسلام مولانا صاحب مہدی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ظاہر احمد افتخاری صاحب تشریف فرمائے، آپ حضرات اگر مجلس کے بعد چاہیں تو ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہید کی بارگاہ ہے، لوگ رخصت ہو رہے ہیں، بسیں کی بسیں جا رہی ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے اس سے جو دامن حسین سے وابستہ ہو گیا، جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس نے حق کے اہل بیت میں اپنی جان دے دی، دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کو سلام کرنے، اس کو فاتحہ پڑھنے کے واسطے، اس لیے کہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ کہ مزار پر چلو، چل کے فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ ایک فاطمہ کا بیٹا حق اہل بیت بیان کرتے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اللہ، شہید ثالث اس وقت آپ کو حسین ضرور یاد آئے ہوں گے جب حسین کھڑے کہہ رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، خدا کی قسم کیا مصیبتیں ہیں، کیا مصائب ہیں اہل بیت کے۔ کل جو کربلا میں تنہا تھا، کل جو کربلا میں اکیلا کھڑا تھا، اور اس نے در خیمہ پر بہن سے کہا بہن میری ڈوہلی پر سناٹا ہو گیا، میرے دروازے پر سناٹا ہو گیا، آج اتنا بڑا مجمع حسین کے نام پر آتا ہے۔ آج چوتھا روز ہے، الوداعی مجلسیں ہو رہی ہیں، چند گھنٹوں میں یہ پروگرام سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، مگر جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے۔ اے شہید با اختیار پھر بلانا، ہماری اس حاجت کو پورا کر دینا، مومنین دروازے پر حاضر ہیں۔ اللہ اللہ، آج جب یہاں یہ عالم ہے تو کربلا میں فاطمہ کا لال جب تنہا کھڑا تھا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی تھی، علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی،
علی اصغر کو زمین کربلا کے حوالے کیا، در خیمہ پر آئے، یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینۃ و یا رقیہ علیکن من السلام۔ زینب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام۔ سکینہ بی بی اب بابا کہہ کے نہ پکارنا، شمر تماچے مارے تو صبر کر لینا، کانوں سے گوشوارے چھینے تو صبر کر لینا۔ در خیمہ پر آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ زینب نے کہا بھیا بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں؟ کہا بہن ٹوکا رخصت کریں گی؟ کہا یہ ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے میں سے گزر جائیے گا۔ حسین اس حلقے میں سے گزرے، ایک ایک بی بی کے چہرے پر رک کے نگاہ کی، یہ لیلا ہے، اس کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا، یہ رباب ہے، اس کا اصغر مارا گیا، یہ ام کلثوم ہے، اس کا عباس مارا گیا، یہ زینب ہے، اس کے اول محمد مارے گئے۔ امامہ سر سے اتارا، ہاتھوں پر لیا، اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ بیمار کے سرہانے آئے، سید سجاد سے وصیتیں کی، جب وصیتیں کر کے اٹھنے لگے، بقول میر انیس کہ ناؤ مجھار میں ہے، شور تلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے، گھر جانے اور اب تم جانو۔ مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، لڑتے لڑتے دریا کے قریب آئے، آواز دی عباس، عباس تم نے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی، عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے، یہ کہہ کے حسین نے حملہ آخر کیا۔ حسین کربلا میں تلوار چلا رہے تھے، فوج والے کوفے میں بھاگ رہے تھے، الامان الامان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بھاگتے ہوئے لشکر نے آواز دی حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تلوار کو روکو، تلوار کو روکا، آہستہ آہستہ ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے، دشمن قریب آئے، تیر انداز الگ کھڑے ہوئے، تلوار والے الگ کھڑے ہوئے، نیزہ بردار الگ کھڑے ہوئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے۔ فاطمہ کا لال تنہا تھا، ایک تیر آیا پیشانی پر لگا، تیر کو کھینچا، سنان نے نیزہ مارا، حسین کے پہلو پر لگا، نیزہ نکال رہے تھے، ایک تیر سینے پر لگا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر، زمین کربلا ہلی، فاطمہ کی کمائی کربلا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔